کیوں میاں؟ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری عبادات قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں میری عبادات قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اس نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، اس نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا۔ اس لیے آؤ نا میرے بھائی، استغفار میں لگیے گا، توبہ کیجئے گا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو دھو کر اپنی عبادات کو قبول کروائیے گا۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے، رمضان المبارک میں عبادات سب نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اس نے اتنی عبادت کی ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی نے زیادہ قرآن پڑھ لیے، کسی نے کم پڑھ لیے، کسی نے زیادہ درود پاک پڑھا ہے، کسی نے کم پڑھا ہے، کسی نے زیادہ کلمہ پڑھ لیا، کسی نے کم پڑھ لیا، کسی نے زیادہ نمازیں پڑھ لی ہیں، کسی نے کم پڑھ لی ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اس نے عبادات کی ہے۔ اب خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ زیادہ عبادات کرنے والوں کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ عبادت کی وجہ سے جو دل میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے اس سے بچیے گا۔ علم کا ناز، عبادت کا ناز، مال و دولت کا ناز، حسن کا ناز، یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، بڑھائی دل کے اندر قائم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ صفت اللہ کو جچتی ہے، اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو اپنی عبادات پہ ناز نہ کرنا، کم عبادت کرنے والوں کو اپنے سے گھٹیا اور حقیر نہ سمجھنا کہ جی میں نے زیادہ تلاوت کی ہے اس نے کم کی ہے، میں نے زیادہ عبادات کی ہے اس نے کم کی ہے، میں نے جو ہے وہ زیادہ نوافل پڑھے ہیں اس نے کم پڑھے ہیں۔ نہیں، یہ جب دماغ میں یہ خیال آ گیا تو صفایا ہو جائے گا، مانجا پھر جائے گا تمام عبادات پر، اللہ کی بارگاہ میں تمام تر عبادات کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اوپر تعلی کی نظر، دوسروں پر حقارت کی نگاہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے میرے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے۔ عبادات کی وجہ سے میرے دل میں بڑائی پیدا نہ ہو جائے، عبادات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ نہ سمجھنے لگوں، جبکہ رسول اللہ تمام کائنات سے افضل ترین ہستی، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا مرتبے والے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے میرے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دینا۔ اگر ہم اپنی نگاہوں میں اچھے بنیں گے، اپنی نگاہوں میں نیک بن جائیں گے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے۔
शैतान क्यों अल्लाह की बारगाह में धुतकारा गया? इसीलिए कि उसने यही जुमला कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं अफजल हूँ आदम से, आपने मुझे आग से पैदा किया, इसको मट्टी से पैदा किया। आग का काम बुलंदी को जाना है, मट्टी का काम पस्ती की तरफ आना है। ओ मेरे अल्लाह, आप तो यूं कहते आदम मुझे सजदा करता, उसने तकब्बुर किया। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लानत के कैद खाने में गिरफ्तार कर दिया। तो शैतान अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया, मरदूद करार दे दिया गया। क़यामत तक के लिए शैतान पर लानत बरस रही है। क्यों? उसने अपनी इबादत पे नाज किया, अपने इल्म पे नाज किया, अपनी नेकी पे नाज किया। इसलिए शेख अत्तार रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फरमाया तकब्बुर मकुन ज़ीनहार पिसर, तकब्बुर मकुन ज़ीनहार पिसर। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लगते जिगर, तकब्बुर के करीब ना जाना, तकब्बुर ना करना। इसलिए कि शैतान ने तकब्बुर किया, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर, अल्लाह ने लानत के कैद खाने में क़यामत तक के लिए उसको डाल दिया।